حضرت شبہ غزالہ آیا ہے بہت دور سے، سبی بلوچستان سے، مزمل صاحب نے بھیجا ہے اور کافی لمبا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج شبہ نہ صرف عجیب ہے بلکہ آپ جیسے علماء کرام ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے محکمے کے تحت ہونی چاہیے، کیونکہ مدارس خود تعلیمی ادارے ہیں جس کی تائید جامعۃ الرشید کراچی پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی عبد الرحیم صاحب وغیرہ علماء کرام نے بھی کی ہے، جبکہ دوسری طرف وفاق المدارس پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مدارس دینیہ کو وزارت صنعت و تجارت کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے، نہ کہ وزارت تعلیم کے تحت۔ میرا خیال ہے کہ تعلیمی ادارہ تو وزارت تعلیم ہی کے تحت ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ تعلیمی ادارہ تو نہ ہوا بلکہ ایک صنعتی اور تجارتی منڈی بن گیا۔ ان جانب کیا فرماتے ہیں؟ تفصیلی جب انہوں نے پوچھ لیا، مدارس کو اچھا تجارتی منڈی بنایا ہے، بالکل بالکل کہ یہ تجارتی منڈی بن گئی۔ تو اگر اسی طرح تجارتی منڈی بنتی ہے جیسے ین صاحب نے کہ وزارت تعلیم کے انڈر اگر نہیں ہے تو اور صنعت تجارت کے انڈر ہے تو یہ مدارس جو ہے تجارتی منڈی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اسی طرح بنتے تو پھر وہ تعلیمی ادارے پاکستان میں جو جن کے تعلیمی ادارے ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ خود گورنمنٹ اور بلکہ ایلیٹ کلاس تو فخر سے کہتی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، وہ تعلیمی ادارے بھی پھر وزارت تعلیم کے انڈر ہونے چاہیے، جن میں مشہور نام جو میں جیسے کہ عرض اگر کروں تو مدرسہ جو ہے سندھ مدرسہ الاسلام جو ہے، سندھ مدرسہ الاسلام کتنا معروف نام ہے، یہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے دا سٹی سکولز کے نام سے بہت بڑا ایک نیٹ ورک وہاں پہ چلتا ہے، تو وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن سکولز وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے بیکن ہاؤس ایک بہت بڑا نام ہے، تو بیکن ہاؤس کی جو سکول ہیں وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن کے تعلیمی اداروں پر جو ہے ایلیٹ کلاس تو فخر کرتی ہے، حکومت وقت بھی فخر کے طور پہ شمار کرتی، دیکھو جی تعلیمی ادارے ہیں، ان کو وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں اب تک لائے؟ وہ صنعت و تجارت کے انڈر کیوں چل رہے ہیں؟ جب وہ صنعت و تجارت کے انڈر چل کے تجارتی منڈی نہیں بنے اور آپ ان کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، تو مدارس دینی اگر صنعت و تجارت کے انڈر آ جائیں گے تو وہ تعلیمی ادارہ کیوں نہیں رہیں گے؟ اس پر آپ کو فخر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ تعلیمی ادارہ وزارت تعلیمی کے انڈر ہونا چاہیے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عقل کا تقاضا یہی ہے، جیسے جامعۃ الرشید کا آپ نے تذکرہ کیا اور مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہ ان کا وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے، تو عقل کا تقاضا یہی ہے، قرین قیاس تو بات یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مشاہدہ اور تجربہ چونکہ ایسا مدارس کو پیش آیا ہے کہ وہ وزارت تعلیم کے انڈر جانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جو اپنا تشخص اپنا وجود قائم نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا میرا تشخص میرا وجود قائم رہے، میرا نصاب میرا نظام بالکل ایسے تاحیات چلتا رہے، لیکن وزارت تعلیم کے انڈر جانے کے بعد اس کا تشخص وجود باقی نہیں رہتا اصل میں۔ اچھا، یہ وہ خوف ہے، اور یہ صرف مدرسوں کا خوف ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہوئی۔ چنانچہ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ تھا، یہ جامعہ عباسیہ کے نام سے مدرسہ تھا۔ اچھا، اور یہ حکومت وقت نے تجربہ کیا کہ اس کے اندر انگریزی تعلیم بھی داخل کریں، بچوں کو انگریزی بھی آنی چاہیے، سائنس بھی آنی چاہیے، معاشرتی علوم بھی آنی چاہیے، میتھ بھی آنا چاہیے، یہ تجربہ کے طور پہ اس کے اندر ایڈ کیا۔ ورنہ مولانا شمس الحق افغانی
رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے لوگ، مولانا عبد المالک کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند یہاں اساتذہ تھے، کوئی استاد تفسیر ہے، کوئی استاد حدیث ہے، بڑے بڑے لوگ تھے. اب جیسے یہ تجربہ کیا، آج حالت یہ ہے کہ وہ مدرسہ رہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، پوری یونیورسٹی بن گئی. وہ پھر بھارپور یونیورسٹی کے حالات آپ نے دیکھے، وہ مدرسہ کے ساتھ بے وفائی کی اس نظام کے ساتھ. آج اسلامی یونیورسٹی کا کتنا بڑا سکینڈل پوری دنیا نے دیکھا ہے. ایسے ہی ہے. یہ اس کا وبال ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے قرآن سنت کی تعلیم کو کس مکاری کے ساتھ بدل کے آپ نے مغربیت کا وہاں پہ افرید کھڑا کیا، اس کا وبال پھر بھگتا. بچوں کی عزتیں لٹیں اور وہاں پر کسی کو کچھ نہیں رہا. تو وہ مدرسہ تھا. اسی طریقے سے اکاڑا کے اندر چلے جائیں، اکاڑا گول چوک کے اندر جو ہے وہ وہاں مدرسہ جامع عثمانیہ بہت بڑا مدرسہ تھا. وہ وزارت تعلیم کے انڈر آیا حکومت وقت کے، کیا ہوا؟ وہ آج مدرسے کا وجود ہی نہیں ہے. اسی طرح لاہور میں نیلا گنبد میں جامعہ رحیمیہ کے نام سے بہت بڑا دارالعلوم تھا. آج وہ دارالعلوم کہاں ہے؟ وہ وزارت تعلیم یعنی محکمہ اوقاف کے اندر آیا، وہ مدرسے کی جڑی ختم ہو گئی. تو یہ تجربات ایسے ہو چکے ہیں مدارس دینیہ والوں کو کہ وہ اب یہ تجربہ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے اندر چلے جائیں. کہ آپ کو پتہ ہے وزارت تعلیم میں ہر 5 سال کے بعد اس کے نصاب میں تبدیلیاں، اس کے نظام میں تبدیلیاں، پوری ایک مشاورتی کمیٹی بیٹھتی ہے. اور ہماری مشاورتی کمیٹی آزاد نہیں ہے، یہ کسی آزاد کے اندر چلتی ہیں. اس آزاد کے اندر جب چلتی ہیں تو خود تو یہ غلام ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نصاب اس طریقے سے بدل دیے جاتے ہیں کہ کہیں ختم نبوت کے خلاف کتابیں ایڈ ہو رہی ہیں، کہیں قادیانی کی کتابیں ایڈ ہو رہی ہیں، اور کہیں جو ہے نا وہ اسلام کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، اور وہ جو تعلیمی تھا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو مدارس دینیہ یہ تجربہ کر جو اپنے مدرسے کھو چکے ہیں. اس لیے مدارس دینیہ چاہتے ہیں کہ ہم جب وزارت تعلیم کے اندر نہیں ہوں گے، حالانکہ عقل کا تقاضا وہی تھا، لیکن اصل میں مشاہدہ تجربہ اس کے خلاف چونکہ ہو چکا ہے. اسے وہ کہتے نہیں صنعت و تجارت کے تحت. صنعت و تجارت کے تحت اصل میں سول سوسائٹیز ایکٹ ہے. سول سوسائٹی ایکٹ جتنی این جی اوز ہوتی ہیں، تمام این جی اوز، تمام پرائیویٹ ادارے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. جی. جب اس کے اندر ہوتے ہیں اپنا وجود اور تشخص قائم رکھتے ہیں اور اپنے نصاب اور نظام میں آزاد ہوتے ہیں. لہذا جو ان کا مطمع نظر ہوتا ہے تھنک ٹینک کا، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. اس لیے مدارس دینیہ کہتے ہیں ہم اس کے اندر رہیں گے. اگر یہ چیز جرم ہے تو پھر آپ جو تعلیمی ادارے، عصری تعلیمی ادارے ہیں، بیکن ہاؤس ہے، سٹی سکولز ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ وزارت تعلیم کے انڈر کریں. درست ہے ان کو کریں، پھر ہم بھی تیار ہیں. ان کو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کچھ اور ہے کہ آپ مدارس دینیہ کا جو ایک آزادانہ نظام ہے اس کے اوپر جو قدغن لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ ایک بات جانتے ہیں، یہ امریکہ میں ہم بیٹھے ہیں، امریکہ کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ اس کے سلیبس اور نصاب کا ہی ہوتا ہے. جی. اور آپ کو پتہ ہے اس کا نصاب ہی اداروں کا بدل دیا جاتا ہے تو ساری ترتیب بدل جاتی ہے. کیونکہ یہ لارڈ میکالے کا جب نظام آیا ہندوستان کے اندر تعلیمی، تو اس کا مطمع نظر یہی تھا کہ لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام اس انداز سے مسلمانوں میں رائج کر دو کہ یہ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن مسلمان بھی نہیں رہیں گے. بس ایسے لوگ ہمیں سوٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہم بننے کو تیار نہیں ہیں. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، وہی والی بات ہے. تو ایک اللہ کو ہو کے چلنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ اس کی اجازت نہیں. تو امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ تعلیمی نصاب کے حساب سے کتنی کنٹروورسی چلتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں انڈیا نژاد کے انڈین نژاد جو ہے وہ سوامی نام کا شخص، اس سے صدارتی انتخاب لڑا، اور اسے یہی ایجنڈا رکھا کہ جتنے تعلیمی بورڈ ختم کر دیے جائیں گے، میں سارے تعلیمی بورڈ ختم کر دوں گا تو بچوں کو وہ پڑھایا جائے گا جو والدین چاہیں گے. جب اسے یہ بات کہی تو بہت بڑا ووٹ بینک بن گیا اس کا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ یہاں کے گورے کالے جو رہنے والے ہیں باشندے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو وہ پڑھائیں جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہ پڑھائیں جو بورڈ چاہتا ہے. بورڈ نے کیا کیا تھا آپ کو پتا، ایل جی بی ٹی کا نصاب منظور کر کے ڈال دیا، ایسے ہی گے سسٹم سارا ڈال دیا. تو وہ والدین پریشان. اب ہر ایک تو نہیں چاہتا وہ، لیکن ایل جی بی ٹی والوں نے بہت بڑا فنڈ کیا وہاں بورڈ کے اندر، بورڈ سے منظوری کرا لی، لہذا ان کا نصاب اب چھوٹے چھوٹے بچے ایل جی بی ٹی کے شکار ہو رہے ہیں. تو سوامی نے جب یہ نعرہ لگایا کہ یہ بورڈ ہی ختم کر دوں گا میں، یہ ہر ادارہ جو ہے آزاد ہوگا اپنے تعلیمی نصاب کے اندر کہ والدین نے کیا پڑھوانا ہے وہی پڑھوائیں گے. تو اس کا ووٹ بینک بنا، اور اتنا بنا کہ اس وقت ٹرمپ جیتا ہے. ٹرمپ نے بھی اس کی اسٹرینتھ دیکھ کے اپنے ساتھ ملا لیا اس کو،
آپ کو پتا کہ اس کو وہ ایلون مسک کے ساتھ اس کو ملا کے ایک ایسی کمیشن بنا دیا کہ ملک کے اندر جو زائد اخراجات ہو رہے وہ آپ مجھے مینشن کریں، میں اخراجات کٹ کروں گا. تو اس کو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعرہ ایسا ہے کہ یہاں کی دنیا کے اندر بھی چلتا ہے کہ آزاد نصاب چاہیے ہمیں. اور آپ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر کہ وہاں ویسی حدود و قیود ہیں، وہاں پہ آپ کیسے آزادی کا نعرہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ کے انڈر ہو جائے؟ اس لیے جو ہے یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں نصاب سے برباد ہوتی ہیں، یا کالے گورے انگریزی نصاب کے اندر کوئی زائد کو برداشت نہیں کرتے، تو مدارس دینیہ جو پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ محدود انداز سے چلتے ہیں، وہ کیسے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے نصاب اندر داخل کرتے رہیں اور کل کو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور بن جائے ہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ جو عثمانیہ جامعہ رحیمیہ کی طرح اس کا وجود باقی نہ رہے؟ یہ تجربہ ہم نہیں کر سکتے. درست. کیوں کہ یہ تجربہ انگریز نے اصل میں کیا تھا. جب انگریز ہندوستان کے اندر جب آیا 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس نے سب سے پہلے مدارس کے اندر کیا کیا؟ انگریزی ڈالنا شروع کی. قرآن سنت کے علوم ہٹا دیے، علم کلام علم عقائد ہٹا دیے، فقہ اور شریعت کے علوم ہٹا دیے، اور لارڈ میکالے کا پورا ایک نظام قائم کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا نظام تعلیم ختم. اس کے مقابلے میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس نظامی کا نظام جو شروع کیا، اور ایک طالب علم ایک استاد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. ایک طالب علم ایک استاد. ملا محمود استاد تھا اور محمود الحسن شاگرد تھا جو کل کو شیخ الہند بنا. ایک سے شروع کیا، انار کے درخت کے نیچے چھت بھی نہیں ہے، بسم اللہ کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ دارالعلوم یونیورسٹی بنی کہ پورے عالم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نمائندے ماشاءاللہ حق کا کلمہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہوا، تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جب مدارس دینی آئے تو انہوں نے بھی الحمدللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول ایسے وضع کر دیے تھے، اصول ہشتگانہ بتا دی. ان اصولوں کے تحت مدارس چلانا، جس کے اندر بنیادی اصول تھا کہ سرکار سے گورنمنٹ سے مدد نہیں لینی، اس کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا، اور آزاد ماحول میں قرآن سنت کی تعلیم دینی ہے، فقہ اور شریعت تم نے پڑھانی ہے، علم کلام علم عقائد تم نے پڑھانے ہیں. تو لہذا شروع ہی سے پاکستان بنتے ہی اسی آزادی کے ساتھ مدارس چل رہے ہیں. اب جب چل رہے ہیں تو کلمہ حق کرتے ہیں. جب کلمہ حق کہتے ہیں تو حکومتیں جو باہر کے آزاد ملکوں کے غلام ہیں تو ان کی کہتے ہیں پس و پیش چلتی نہیں ہے، تو پھر قدغن مدرسوں پہ لگاتے ہیں، یا مدرسوں کو قابو کرو. ٹھیک. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جامعۃ الرشید کو شامل کر کے حکومت نے ایک وفاق الگ بنایا، مجمع العلوم الاسلامیہ. اچھا. ورنہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان یہ بڑا وفاق تھا کہ جس کو حضرت مولانا یوسف بن نوری، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی والی، ان لوگوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا. مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر مدارس کے بانی یہ کیا تھا. تو وہ سلسلہ ماشاءاللہ چلا. اب جا کے 2019 کے اندر جا کے یہ کہیں یہ جو ہے مجمع علوم الاسلامیہ جو ہے تیار کیا گیا، جس میں جامعۃ الرشید کا مدرسہ پیش اور مدارس بھی، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ سیٹنگ ہوئی. اب گورنمنٹ ان کو فنڈ بھی کرتی ہے، جو عصری تعلیم پڑھاتے اس میں فنڈ بھی کرتی ہے، اور باقی اور استادوں کی تنخواہ بھی دیتی ہے، مراد ملتی ہیں. تو ان کو ذرا سہولت محسوس ہو گیا تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ بھی اچھا ہے. ابھی ماشاءاللہ کا زمانہ ہے. بات وہی ہے کہ وہ اسلامی یونیورسٹی کی طرف فیوچر اس کا کیا ہوگا. فیوچر خطرناک ہے. وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ ایک یونیورسٹی بن جائے گی، جامعۃ الرشید یونیورسٹی. وہ اسلامی مدرسہ کیا، کوئی تشخص ختم. یہی حکومتیں کرتی ہیں کہ طریقے سے لے کے چلیں. اس پر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جو زیرک لوگ ہیں، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ نہیں، یہ خطرناک بات ہے. جو ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کر گئے، ہم نے کسی کی امداد نہیں لینی، اور ہم اپنی آزادانہ بازو پہ اس جو ہے امت کے چندوں کے ساتھ ہی ہم چلیں گے، لیکن آزاد فضا کے اندر علم دین حاصل کریں گے. انہوں نے مخالفت کی. اب نتیجہ کہ 2 طبقے اور دونوں علماء کے طبقے سامنے آ گئے. ادھر جو ہے مجمع علوم اسلامیہ وہ مفتی عبدالرحیم صاحب، ادھر جو ہے وہ وفاق المدارس عربیہ مفتی تقی عثمانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب. اب یہ ایک واویلا. اب اصل میں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان علماء کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء تو یہ بھانپے کہ نہیں بھائی یہ تیسرا کوئی ہے جو ڈگڈگی بجا کے ہمیں لڑوا رہا ہے. اب ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں نہ کریں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میڈیا پر بھی کہ اب وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ سب جو ہے نا پگڑی اچھال رہے ہیں، حالانکہ سب علماء دیوبند ہیں اور سب اپنے لوگ ہیں.
اب ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہو جی وہ سرکاری مسجد بن گئے اور سرکاری ملا ہو گئے. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ادھر بھی جو ہے جامعۃ الرشید اور وہاں بھی علماء وہ بھی اہل علم لوگ ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. لیکن اب اس کو آپ اس انداز سے رسوا کریں گے تو عوام کے سامنے آپ دونوں کی سبکی ہوگی. ایسے ہی اور اصل میں علماء کے یہ عدم اتحاد ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک مسئلہ کا پرابلم چل رہا ہے. آج تک ہم وہ ساکھ پیدا نہیں کر سکے ملک کے اندر علمی اعتبار سے جو پیدا کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ شروع سے ہی ہم علماء آپس میں ایک نہ ہو پائے. اور اس کے لیے مجھے میرے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے. کہا کہ علماء نے کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں کیا. علماء نے کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں کیا, لیکن ایک بات پہ اتفاق کیا ہے. اب ہم سب نے کان کھڑے کیے, یہ کون سی بات؟ کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کبھی اتفاق نہیں کریں گے. اچھا, تو بات وہی ہے کہ بھائی آپ وہ نظارہ کیوں شو کر رہے ہیں؟ اب سب ایک دوسرے پر پگڑی نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ وہ مجمع العلوم اسلامیہ والے بھی ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے, ان کی بھی نیت اچھی ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت آج کل جو بحران ہے معاشی جو حالت ہے, اب حکومت ساری دنیا کو فنڈ دیتی ہے, اگر مدرسے کو تھوڑا سا فنڈ دے دے گی, مدرسے کو سہارا ہو جائے گا تو کیا برا ہے. اور سوچا چلو تاکہ ہمارے استاد بیچارے بے روزگار نکلتے ہیں, مسجدیں اتنی ہے نہیں امامت ملے, مدرسے ہے نہیں کہ تدریس ملے, وہ سوچے اسے سرکاری اسکولوں میں نوکری مل جائے گی, ڈگری جو پہلے سے اپروو ہوگی. تو انہوں نے بھی نیک نیتی یہ ایک چیز سوچی. لیکن جو دوسری مدارس وفاق المدارس والے وہ بھی بالکل اپنی جو جمود کے اوپر قائم ہے بالکل صحیح ہیں, کیوں بنیاد وہی ہے. لیکن ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہ کریں. ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر دونوں الگ الگ رستوں پہ چلنا چاہتے چلیں. وفاق المدارس عربیہ وہ جو ہے وہ صنعت و تجارت کے تحت یعنی سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں, وہ وزارت تعلیم کے انڈر چلنا چاہتے چلیں, کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پر بھی اس مجمع العلوم اسلامیہ میں بھی عالم بن کے لوگ یونیورسٹی میں کالج میں جا کے اگر پروفیسر بن گئے تو مدرسے کے رگڑے کھانے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ حق سے تو نہیں ہٹیں گے نا. درست, کسی نہ کسی درجے میں حق بیان کریں گے. وہاں پر باطل کھڑا ہوگا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ تربیت جو مدرسے میں ہوگی اس کا مقابلہ کریں گے. اس کی بھی ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر صورتحال ایسی ہی ہے, تو ان کو بھی ایسا نہ کہیں گے بالکل ان کی بھی جو وہ جڑ کاٹ دیں. نہیں, ٹھیک ہو, کوئی بات نہیں, آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ہیں. وہی بات ہے ٹھنڈی اور گرم تار. وہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے, اتنی جہادی تنظیمیں ہیں اور اتنے یہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا بھائی کرنٹ جو ہوتا ہے نا ٹھنڈی اور گرم تار دونوں سے آتا ہے, اکیلی گرم سے بھی نہیں آتا, اکیلی ٹھنڈی سے بھی نہیں آتا, دونوں ٹھنڈی ہو تو بھی نہیں آئے گا, دونوں گرم ہو تو بھی نہیں آئے گا. کہا کہ ہم ٹھنڈی تار ہیں وہ گرم تار ہیں, دونوں مل کے آپ کرنٹ ایمان کو ابھرتا ہے. اللہ والوں کی حکمت ہے, مطلب دونوں کو جوڑ لیا بجائے اس کے ان کی مخالفت کریں. کیونکہ جو مجاہدین اسلام میدان جہاد میں اتر رہے ہیں ٹھیک ہے, کمال ہے, ان کی عظیمت ہے. باقی ہم ٹھنڈی تار ہیں لیکن ہمارے بغیر کرنٹ آنا تمہارا بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے, یہ سمجھ لیں بھائی وہ ٹھنڈی تار ہے جامعۃ الرشید والے اور یہ گرم تار ہے, تو دونوں مل کے انشاءاللہ کرنٹ آئے گا. ہر میدان کے اندر انشاءاللہ حق بولنے والے کھڑے ہوں گے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ مسے کے رگڑے کھا کے وہاں جا کے باطل کو پھیلائیں گے, ایسا نہیں ہوگا, کم سے کم مقابلہ کریں گے. اس لیے یہ جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں میڈیا پر, ہر دوسرا آدمی اٹھ کے جو الٹا سیدھا لکھ رہا ہے وہ سرکاری ملا ہے, سرکاری مولوی ہے, اور دیکھو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نہیں, اور پھر صدر پاکستان نے وہ جو بل مسترد کر دیا, جبکہ سینٹ نے اسمبلی میں پاس کر دیا, اسے مسترد کر دیا اعتراضات لگا کے, اور کہہ دیا جی اصل میں وہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی, ہماری معاشی طور پہ فنڈنگ بند ہو جائے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ, اور پھر آزادی ہو جائے گی مدرسوں میں, ان کو قابو کرنا مشکل. تو پھر لوگوں نے اس پہ دیکھا, اچھا اب یہ پتہ چلا اب یہ مجمع علوم الاسلامیہ والے جو ہے نا اصل میں یہ وہ مغربی دنیا کے ان کے ٹاؤٹ بن کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں بھائی یہ بری بات ہے, ایسا نہ کو سپورٹ کسی طرح جاتی پھرے, لیکن ان بیچاروں کی نیت تو یہ ہے. اور پھر دوسری بات آپ خود بھی بتائیں, اگر یہ یورپی یونین آپ کے ملک کا ناطقہ بند کر دے تو پھر آپ بتائیں آپ کیا, آپ چیختے ہوئے ہیں نا پھر یار کھولو بھائی ہمارے پاکستان کو معاشی ترقی کرو بھائی. یہ آخر آپ کو بھی جانا وہیں پڑتا ہے, وہی کاسا لے کے جانا پڑتا ہے. کیوں کہ اپنے وسائل آپ کے دگردوں ہیں. اس لیے آپ ذرا تحمل سے, اگر ایک وفاق جاتا تو جائے, باقی وفاق وہی گرم اور ٹھنڈی تار, آپ ذرا آپس میں
पगड़ियां ना उछालें, ऐसे ही क्योंकि इससे हुकूमत खुश हो रही है कि हुकूमत का मतबा पूरा हो रहा है। और उसकी वजह यही हुई कि सदर पाकिस्तान जो है उसने देख लिया कि नहीं भी कुछ लोग ये भी इधर भी हैं, उसने एतराज़ लगा के भेज दिया वापस, और मत से खुश होते रह गए। और लेकिन अब मामला सड़कों पे आने का, एहतजाज करने का जो बन रहा है। तो कहने का मकसद ये कि कोई उलमा कम से कम एक दूसरे को कुछ भी कहते 10 दफ़ा सोचें, और सोचे नहीं आलिम है, नहीं भी उसके भी इल्म व हिकमत होगी, हम उसको कुछ नहीं कहते। बाकी नज़रिए की जो अमली तरतीब में कोई कमी बेशी हो जाती है, वो ख़ता किसी से भी हो सकती है। बाकी इस मामले में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मदारिस, मुल्क व मदारिस के जो है वो इसके सियासी ऐसे मामला जो होती है या इंतज़ामी मामला जो गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ हों, उनमें मैं इमाम कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब को तो मैं मुज्तहिद मुतलक समझता हूँ। अच्छा, वो मुज्तहिद मुतलक हैं, वो उस हवाले से जो राय दें चलें, उसकी पैरवी करनी चाहिए उम्मत को, क्योंकि उनको पता ही है हुकूमत वालों की रेशा दवानियाँ, उनकी चालाकियाँ, उनकी ये वो करके ना किस तरीके से वो आगे चीज़ें ख़राब करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से ज़्यादा ज़ीरक आदमी कौन है जो ये समझता हो? हैं बड़े बाप के बेटे हैं, वो अपने दौर में माशाल्लाह मुफ्ती महमूद साहब ने जिस अंदाज से जो है बड़े बड़े मसाइल हल किए, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी जो वो कहता है बालिग़ नज़री से फैसला करते हैं। और फिर मुत्तक़ी उस्मानी साहब जैसे लोग जो है वो उनकी इल्मी ढारस उनके साथ है। इससे इन मामलात में मैं जो वो मजमू उलूमुल इस्लामिया वालों से भी यही कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुज्तहिद मुतलक समझें कि सियासी मैदान के अंदर और हुकूमती डीलिंग के अंदर इनका कोई मुकाबला नहीं। यही वजह है कि 2019 के अंदर GHQ के अंदर बैठ के सब मदारिस से साइन किए, एक यानी वज़ारत तालीम के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर साइन हुए, उसमें मुत्तक़ी उस्मानी साहब की भी साइन है, सबके साइन है। मौलाना फजल रहमान साहब के इत्तेफाक से उसमें साइन नहीं है। और वो इसी बात पर हुआ था कि वज़ारत तालीम मदरसों के निसाब में कोई मुदाखलत नहीं करेगी, मदरसों का आज़ाद रहेगा, ऐसे चलेगा ये, और फ़ौज उसकी जिम्मेदार बनेगी, क्योंकि सिविल हुकूमतों पे हमें एतबार नहीं है कि ये किसी भी एजेंडे के तहत 5 साल के बाद निसाब बदल दे। तो लेकिन फ़ौज ने कहा, और जनरल बाजवा खुद मौजूद थे, कहा कि मैं बहैसियत इदारे के जिम्मेदारी लेता हूँ कि मदरसों की निज़ाम की आज़ादी, निसाब की आज़ादी में कोई जो मुदाखलत नहीं होगी। साइन हो गए 19। अच्छा, वो वज़ारत तालीम के अंडर होने की बात नहीं थी। बहुत से लोग कहते हैं मुत्तक़ी उस्मानी साहब ने जब साइन कर दिए तो वज़ारत तालीम के अंडर जब हो गए तो अब क्यों आप मुकर रहे हैं? नहीं, हम नहीं मुकर रहे। वो असल में इल्हाक हुआ है, मुआहदा नहीं हुआ कि मदरसे वज़ारत तालीम के अंडर चले जाएंगे। वो नहीं, ये मुस्तकिल इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन वज़ारत तालीम का इल्हाक रहेगा। और इल्हाक के अंदर आप जानते हैं दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, कोई किसी के ताबे नहीं होता। तो उस इल्हाक को लोग वो कन्फ्यूज़ करके कहते लो जी खुद मुआहदा करके मुकर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। और फिर आपने देख लिया कि हुकूमतों ने खुद बाद में जो है उसके खिलाफ किया, मुदाखलत की उसके अंदर है। और फिर आगे चल के जब ये फ़ौज का मामला जो है, जर्नैल कौन जर्नैल आता है, कौन फ़ौज आता है, तो कुछ पता नहीं ना कि कल को निसाब बदल दिया तो मदरसे वाले क्या करेंगे। इन तमाम बारीकियों की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि नहीं, वो सरहद और तिजारत के अंडर ही हम रहेंगे और सिविल सोसाइटी एक्ट के तहत ही हम इदारे आज़ादी से काम करेंगे। ठीक है ना। और बाकी ये मदरसों ने मेक श्योर कर दिया है, और बल्कि करके दिखा दिया कि दहशत गर्दी जिसका आपको डर रहता है मदरसों से नहीं होती। आज तक बड़े बड़े दहशत गर्द आपने पकड़े हैं, मदरसों से कौन सा पकड़ा है? तो बात वही है। तो ये सिर्फ एक नारा है। असल में एक बुनियादी बात बताऊं, दुनिया के अंदर ठेठ मजहबी तालीम मुसलमानों के अलावा कौन सा मजहब देता है? यहूदियत देती है। यहूद के यहाँ जो सबसे ठेठ मजहबी तालीम, अमेरिका में भी हम देखते हैं ठेठ मजहबी तालीम, इवन इतनी ठेठ कि इनके आप स्कूल देखें ना, ये छोटे स्कूल इनके जो नर्सरी स्कूल, उसमें भी लड़का लड़की अलग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, कहते जो बड़े हो गए तो इनकी इतने ठेठ कि लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां अलग, उनके खिलौने बच्चियों वाले, बच्चे अलग, उनके खिलौने बच्चों वाले, और वो दोनों इकट्ठे नहीं होते। अभी से ही ट्रेनिंग है। हम इतना ठेठ कर दें तो यही दुनिया वेला कर दी, ओ ये क्या हो गया जी, ये इतना, ये तो औरतों की डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन हो गई। हम तो बड़ी बालग लड़के लड़कियां अलग करते तो उस पर शोर मचाते हैं, बचपन क्या कर दे तो क्या होगा, इन पर कोई शोर क्यों नहीं मचाता? इसका तो ठेठ मतलब ये, और ठेठ मजहबी तालीम लेने में ही ये जानते हैं दुनिया आखिरत की फलाह इसी में ऐसे ही। दूसरी तरफ मुसलमानों में ठेठ मजहबी तालीम अगर कोई दे रहा है तो मदारिस दीनिया दे रहे हैं।
اب آپ کو پتا ہے ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یار ایک قوم کو تو ہم نے ولدوالین کا شکار بنا دیا، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو راستے سے ہٹا دیا. یار یہ مسلمانوں میں جو مدرسے ہیں یہ وہ ٹھیٹھ قلعے ہیں یار، یہ وہ اپنے اس سے ہٹتے نہیں ہیں. جو اللہ کے رسول نے جو ان کو دے دی قیود و حدود، اس سے نہیں ہٹتے، ان کو ہٹاؤ. لہٰذا یونیورسٹیاں، اسکول، کالج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ان کو جیسے چاہے گھما رہے ہیں، لیکن مدرسے والے ہٹتے نہیں. تو یہ سب پھر ادھر مغربی دنیا سے یہ سارے کے سارے پریشر جاتے ہیں تاکہ یار مدرسوں کو اپنی جگہ سے ہلاؤ. اور اگر یہ ہمارے ٹھیٹھ جو ہمارے اکابر موجود نہ ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، مولانا حنیف جلندری جیسے یہ بڑے بڑے اکابر ہمارے موجود نہ ہوں تو ہم بھی ہلنے کو تیار ہیں. جیسے جامعۃ الرشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ ہل گئے نا، جبکہ ان کے جو اکابر تھے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے اثر و فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار سے کوئی امداد نہیں لینی، لیکن وہ ہٹ گئے نا اکابر کے. لیکن ہمارے حضرات جو مولانا نانوتوی 150 سال پہلے جو بات کر گئے تھے وہ آج تو اس پہ قائم ہے. لہٰذا آج مدرسے جو ہے اتنے علماء حفاظ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ادارہ اتنے حفاظ علماء پروڈیوس نہیں کر رہے. تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ حفاظ کرام جو وفاق المدارس ہر سال پیدا کرتا، جو پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ کا عرب کی دنیا بھری پڑی ہے سب پاکستان کے حفاظ قرآن کریم. تو یہ کیا، یہ دولت مدارس کو اس لیے حاصل ہے کہ جو اصل کاز تھا اس پہ بنیاد پہ جمے رہے. تو پوری دنیا میں علماء اور حفاظ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. ورنہ کسی بھی ادارے میں آج دنیا کے سب سے ٹاپ 3 اداروں کا اگر نام لیں تو پاکستان کا نام آتا ہے. لیکن اگر کہ ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹی کہاں ہے، پاکستان کا نام نہیں آتا. ٹاپ جو ہے وہ قانون کی یونیورسٹی کہاں ہے، پاکستان کا نام نہیں آتا. تو مطلب آپ لوگوں نے اپنے میدانوں میں وہ کمال نہیں دکھایا کہ کوئی کہے کہ میڈیکل یونیورسٹی ٹاپ اگر ہے تو پاکستان میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مخلص نہیں، آپ فنڈنگ کے چکر میں اعطاء اللہ ہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. اس پہ تم لوگ نے اصل میں عمل نہیں کیا، اس لیے آپ وہ مقام نہیں پا سکے. مدرسے والوں نے اس شعر کو گیا کہ دل و جان سے لگا لیے اقبال کے، تو لہٰذا اللہ نے ان کو اقبال و بلندی عطا کر رکھی. بہت خوب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. زبردست زبردست زبردست. آپ نے بڑی زبردست ایک بات کر دی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل بات کچھ اور ہے. بالکل بالکل جو آپ نے یہ بات کہی نا، یہ اس کی تہ میں جانے کی ضرورت ہے جو آپ نے پورا ایکسپلینیشن. الحمدللہ بہت خوب حضرت، بہترین. اٹ واز این آئی اوپنر، آئی مسٹ سے دیٹ.